آج یکم ربیع ثانی پہلی نوچندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع ثانی کی پہلی تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن جو بندہ بھی ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے ترتیب اور طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنا دوست بنا تو پھر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابی صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے زندگی کا آغاز جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سب میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتی اور کہتی قبولیت کی گھڑیاں آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، آج جو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کا دن ہے، آج کے دن کی قدر کر لو، احترام کر لو۔ یہ دن برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا خاص نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی کرنا چاہے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ یاد رکھے گا ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کا دن نصیب و تقدیر کھلوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا قدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جہاں جیسے وقت ملے چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ دن یہ اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبت، ڈپریشن، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، رات کے 10، 11، 12 بج جائیں تب بھی آپ یہ اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ آج ضرور پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج کھل کر ڈل کر مانگیں گے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گا۔ عمل کیا ہے، ربیع ثانی کی پہلی تاریخ، پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت مل جائے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اب نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو
मुशरिफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानी से निजात मिलती है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंग दस्त है, किराए के मकान में रहता है, दर दर के धक्के खाता है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, इसकी नियत कर ले। फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफा का आगाज करना। याद रखिएगा ताऊज़ व तस्मीया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं। जिस काम के शुरू में ताऊज़ व तस्मीया पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ले, ताऊज़ व तस्मीया पढ़ लिया। आप यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। आप रोज़ा रसूल के जाले के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। इस अमल के दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वजीफा अल्लाह पाक का एक नाम है। ये अल्लाह का ऐसा नाम है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह किसी को मुहताज नहीं रहने देता। अगर आप भी रिस्क की तंगी और गुर्बत के फक्र और फाके से मुहताजी से बचना चाहते हैं तो आपने पहले नंबर पर अल्लाह पाक का नाम या कहार पढ़ना है। या कहार अल्लाह पाक का सिफाती नाम है जो रिस्क की बंदिशों को, औलाद की बंदिश को, नजरबद को, हसद को तबाह बर्बाद करके रख देता है। आज अक्सर जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, नजरबद, हसद, जादू, जन्नात की वजह से बे औलादी भी हो रही है, बेरोजगारी भी हो रही है। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको जादू जन्नात से मार रहा है, आपके रिस्क में बंदिश लगा रहा है, आपको मुख्ताज कर रहा है, आपको फाकों पर ले आया है। आज का दुश्मन हमें गोली से नहीं मार रहा, आज का दुश्मन हमारी औलादों को निशानों पर है और नशा हमारी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर देता है। तो क्या बेहतर कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करनी, हमें मुख्तात रहना चाहिए। इसलिए आज आपने या कहार पढ़ना है। कहार को कैसे पढ़ना, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। या कहार 1 बार हो गया, या कहार 2 बार हो गया, कहार 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब है कि आपने इस मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाए। कोई बंदा या कहार पढ़ता है मुसीबत में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में, नजरबद, हसद से जान छुड़ाने के लिए, तो आपके करीब फरिश्ता गैबी मुकल हाजिर हो जाता है जो आपके तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा कर देता है। 11 बार या कहार पढ़कर एक मीठी चीज पर फूंक मार दे। जब आपने 11 बार या कहार पढ़ लें तो इसके दूसरे नंबर पर आपने कौन सा अमल करना है। दूसरे नंबर पर आपने वजीफा पढ़ना है। वो वजीफा या रब्बना का वजीफा। या रब्बना का मतलब है मेरे रब। आप अल्लाह पाक को अल्लाह पाक की सिफ्त से पुकारेंगे, अल्लाह पाक को या रब्बना कह के पुकारेंगे तो रब्बुल इज्जत आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा, आपके रास्तों की रुकावट को हटा देगा, नसीब को उजागर फरमाएगा। या रब्बना को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है तो तवज्जो कीजिएगा। या रब्बना 1 बार हो गया, या रब्बना 2 बार हो गया, या रब्बना 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या रब्बना को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रब की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जह करने के लिए नाम सबसे बेहतरीन है। यह रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ्त है। 11 बार या रब्बना पढ़कर आपने एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है। तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिया। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरान मजीद की एक तो सिर्फ सूरत है। ये सूरत अल्लाह पाक की लाडली सूरत है, अल्लाह पाक की प्यारी सूरत है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। आप नमाज में सूरत कौसर की तिलावत कसरत से करते हैं और इसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। जो माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे घर में मर्दों को काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, हमारे घर में फक्र फाका खत्म नहीं होता, हमारी परेशानियां रिस्क तंगदस्ती का खत्म होने का नाम नहीं लेता। आज आप एक बार ये वजीफा पढ़कर देखिए। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रब्बना पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अब खजाने लूटने का वक्त है। सूरह कौसर वो खास सूरत है, हमें कसरतें अता फरमाते हैं। इस सूरत की बुलंद आवाज से तिलावत घर में की जाती है तो इस घर से हर तरह की परेशानियां मुसीबतें खत्म हो जाती है। ये कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है। इसे पढ़ने वाला कभी मुख्ताज नहीं रहता। वो सूरह कौसर है जिसे एक अल्लाह की लाडली सूरत कहते हैं। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर को तिलावत कर रहे हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो और रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। यकीन करें ये ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे 33 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद करेगा। जिनकी गुनाहों की वजह के आपका रिस्क तंग है, आपके रिस्क में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंगदस्तियां। इस सूरत मुबारक की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानी, हर तरह के गुनाह, हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी। कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। 33 बार सूरह कौसर पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दो। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आज का आखिरी और चौथा वजीफा जिसके बाद इसके बगैर ये अमल नामुमकिन
مکمل ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں، رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے۔ جو بہترین نام ہے یہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ جتنی چاہے پرانے سے ہماری بیماری کیوں نہ ہو چیخیں مارتے ہیں، جسے ہم چیخیں مارتے ہوں ہمارے جسم سے نکل جائے گی۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی، بے برکتیاں جو آپ کے گھر میں وہ سب نکل جائے گی۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ دوبارہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی کا پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا حیو یا قیوم پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، ہر جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یا حیو یا قیوم پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل برسات کے دن ہے، کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی ہے، آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈال دینی ہے، یا جہاں چرند پرند حشرات چینی کھا جائیں، یا پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق چینی کھائے گی، دنیا آپ کی قسمت بدل دے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، آپ کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو بھی دولت کا مسئلہ، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بس دولت ہے، میرے پاس پیسے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، اس وظیفے کو کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو دیا۔ اللہ پاک ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔